میری دوست ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گئی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے کہ اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دراصل میں اس وقت وہاں پر بیٹھی کچھ دعائیں پڑھ رہی تھی۔ گھر میں کافی شور تھا اور مجھے خاموشی میں بیٹھ کر دعائیں پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ مجبوراً میں اٹھی اور اپنی دوست کے گھر بنے باغیچے میں چلی آئی۔ ہمارا گھر شہر کے ایک سفید پوش علاقے میں تھا۔ یہ گھر ابا نے چند سال پہلے ہی اپنی تمام جمع پونجی بیچ کر لیا تھا اور اب یہی گھر ہمارا کل اثاثہ تھا۔ وہ گھر بہت چھوٹا تھا اور اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ جب کبھی مہمان آتے تو ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی، کیونکہ ہم گھر کے 7 لوگ تھے اور 7 لوگوں کا ایک کمرے میں ٹھہرنا کافی مشکل تھا۔ آج بھی میرے گھر میں میری سب سے بڑی بہن اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ شور مچا ہوا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو میری بہن نے مجھے روکا اور کہنے لگی، یار کیا ہو گیا ہے؟ کبھی کبھار تو میں یہاں پر آتی ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا وقت دے دیا کرو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرائی اور پھر اپنی دعاؤں والی ڈائری کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، تم ہمیشہ اسی وقت آتی ہو جو وقت میرا اپنے اور رب کے ساتھ گزارنے کا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ دوبارہ مجھے اس کی آواز سنائی نہ دی اور وہ اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی۔ دعائیں میں ساری پڑھ چکی تھی۔ یہ گھر میری ایک عیسائی دوست کا تھا اور کافی پرانا گھر تھا۔ وہ لوگ چند مہینے پہلے ہی یہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ اس گھر میں اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ میرے دل میں اکثر آتا تھا کہ میں اسے دعائیں پڑھنے کے لیے کہوں، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بات کا برا منا لے۔ ویسے بھی اس کا مذہب ہمارے مذہب سے مختلف تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے یا جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ میں اس کے مذہب پر بات کر رہی ہوں۔ میں اس کے مذہب کی بہت عزت کرتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی دوستی میں کسی بھی قسم کی خلش نہ آئے، مگر دل میں کہیں یہ خواہش بھی دبی ہوئی تھی کہ میری دوست مسلمان ہو جائے۔ میں چاہتی تھی کہ میری دوست کو ہدایت مل جائے اور وہ بھی میری طرح سیدھے راستے پر چل نکلے، مگر میں اس کے لیے ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں اپنی دوست کے سامنے اپنے مذہب کے بارے میں باتیں کرتی تھی اور اس انداز میں کرتی تھی کہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں یہ سب کچھ اسے سنانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اب وہ میرے دین میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی تھی۔ اب وہ خود ہی مجھ سے سوال کرتی تھی۔ کل بھی وہ مجھ سے حضرت موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس کی یہی باتیں ہی اب مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں اسی لیے اب اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے یہاں پر آتی تھی۔ مگر آج اس کی بہن کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی، اسی لیے وہ اپنی بہن کو لے کر اسپتال چلی گئی۔ اس نے مجھے باغیچے میں بیٹھے رہنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اس پکار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے سے تیزی سے گزرا ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو اب بھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ علیزے کا چھوٹا بھائی ہے۔ دراصل علیزے کا چھوٹا بھائی بہت شرارتی تھا اور وہ اس طرح کی شرارتیں بہت شوق سے کرتا تھا۔ اسی دوسرے بچے کو ڈرانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میری دوست اکثر ہی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ اسے رات کو سوتے وقت بھی ڈراتا ہے اور پھر اچانک کے کمرے سے غائب ہو جاتا ہے یا کمرے میں کسی ایسی جگہ چھپ جاتا ہے جہاں سے اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس سمت چلی گئی جہاں میں نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر میں وہاں جا کر مایوس ہو گئی کیونکہ ایک بہت ہی اونچی دیوار تھی اور اس کے اوپر میری دوست کے بھائی کے لیے چڑھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ پھر وہ کون ہے جو یہاں سے تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب مجھے کسی نے کہا، وہاں کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تو یہاں پر موجود ہوں۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی میری نظر گھر کے داخلی دروازے پر پڑی جہاں سے کوئی اس وقت گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا جس کا قد 6 فٹ تھا اور اس کے لمبے بال تھے۔ اسے دیکھ کر میں یکدم گھبرا گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
مجھے یوں لگنے لگا کہ کوئی چور ہے جو اس وقت گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میں تیزی سے اس چور کے پیچھے بھاگی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی مجھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس عورت کو میں نے آج سے پہلے یہاں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میرے چہرے پر اس وقت فکر مندی کے تاثرات تھے۔ مجھے فکر مند دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تمہیں اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہاں پر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے یوں لگا شاید وہ میری دوست کے بابا کی بات کر رہی ہیں، مگر اسے حیران مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس کی دادی کا چند سال پہلے ہی تو انتقال ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ بات کل ہی تو بتائی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں تمہاری دوست کے بابا کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بیٹا جو یہاں پر رہتا ہے، لیکن وہ ان دنوں مجھ سے بہت ناراض ہے، تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور نہ ہی اب وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تم مہربانی کر کے اسے سمجھاؤ نا کہ وہ ضد نہ کرے، کیونکہ یہاں پر اسے رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بہت ہی فکر مندی سے مجھے یہ سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ میں ششو پنج میں مبتلا تھی کہ آخر وہ کس بیٹے کی بات کر رہی ہیں۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی بیٹھی، آنٹی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو اس گھر کے مالک کی ماں چند سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی غلط گھر میں آ گئی ہیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا، میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، تم اس چیز کی فکر مت کرو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں، وہ بیٹا جو پچھلے 100 سالوں سے یہاں پر رہ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر پہلے تو میرا دل تیزی سے دھڑکا، اور پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ یہ عورت کوئی نفسیاتی مریضہ ہے، اسی وجہ سے ہی تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ ان سے مل چکی ہیں؟ بوڑھی عورت نے نفی میں سر ہلایا اور مایوس انداز میں کہنے لگی، تو میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مگر وہ تمہیں ابھی بھی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی کسی انسان کو اس طرح سے دیکھتے ہوئے نہیں پایا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں پسند کر بیٹھا ہے، اسے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت میرے دائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر جب اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو کراس کر گیا۔ میں اس کو چھو ہی نہیں پائی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، اس سب میں غلطی صرف اور صرف تمہاری ہے۔ اگر تم مجھے چھونے کی کوشش نہ کرتی تو ابھی تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ نہ چلتا اور نہ ہی اب تمہارے دل میں خوف پیدا ہوتا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ اچانک ہی میرے پیچھے لگا دروازہ بند ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جس نے میرے پورے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میں ساری دعائیں بھی بھول بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے کہا تھا کہ اس طرف میرے بیٹے کو دیکھو، لیکن تم ہو کہ خود یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو۔ اگر تم بھی میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کروں۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تب میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ قریب ہی علیزے بیٹھی ہوئی تھی جو فکر مند نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مجھ سے تیزی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو تم مجھے فرش پر بے ہوش پڑی ملی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتاتی، مجھے اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ میں نے بہت عرصے پہلے ہی اپنی ایک دوست کو کہا تھا کہ اگر تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ گے کہ تم جنات سے خوفزدہ ہو گئی ہو، اور وہ بھی ایسے لوگوں کو جو کسی اور مذہب سے ہوں،
تو وہ تمہارا مذاق بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو یہ دعائیں پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، جبکہ خود اگر ان پر اس طرح کی نوبت آ جائے تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی عبادت تک کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اپنی یہی بات یاد کر کے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بی پی لو ہو گیا تھا، چکر آ گیا تھا جس وجہ سے گر گئی۔ وہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی چلو میں تمہیں اسپتال لے کر چلتی ہوں۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میری طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر میں بے ہوش ہوئی ہو، اسی وجہ سے تمہارا خیال رکھنا اور تمہارا علاج کروانا میری ذمہ داری ہے۔ گھر جا کر اگر تمہاری مزید طبیعت خراب ہو گئی تو تمہارے گھر والے تو یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس دوران میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کبھی کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کیوں؟ کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بہانہ بناتے ہوئے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ کسی عورت کے منہ سے سنا تھا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ علی سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم عورتوں کی باتوں پر یقین نہ کیا کرو، ہمارے محلے کی عورتوں کی باتوں پر یقین کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ عورتیں کس قدر جھوٹی اور ڈرامے باز ہیں۔ انہیں تو کہانی بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا سین چاہیے ہوتا ہے، باقی پلاٹ تو وہ تھوڑی دیر میں ہی بنا لیتی ہیں، اور پھر اس کہانی کو کیسے ہٹ کرنا ہے یہ بھی انہیں بہت اچھی طرح آتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ چند سال پہلے مجھے بھی محلے کی ایک عورت نے ایسا ہی کہا تھا، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر چلی آئی۔ دیکھو اب مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا، مگر اس دوران میرے ساتھ ایک بار بھی عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دی۔ اسی وقت ہی ہم کلینک کے اندر داخل ہو گئے۔ ڈرپ لگانے کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی۔ دوسری طرف میرا ذہن بہت بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ میں ابھی بھی اس سب پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہ سب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ رات تک میں اپنے آپ سے لڑتی رہی اور خود سے یہی کہتی رہی کہ میں نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہو اور حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ مگر میرا دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا دماغ بار بار مجھے یہ اشارہ دے رہا تھا کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے وہ سب حقیقت تھی۔ اب اگر تم اس سب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ صرف تمہاری بے وقوفی ہے، اور تم اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے ہی ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گی۔ تقریباً رات 3 بجے کے وقت میری ہمت جواب دے گئی۔ میں اٹھ کر گئی اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ ان حالات میں صرف میرا رب ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ دن کے وقت میں نے اماں سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن امی نے میری پوری بات ہی نہیں سنی، اور اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ جنات نہیں ہوتے، یہ سب تمہارا وہم ہے اور تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے، کیونکہ تم کچھ زیادہ ہی ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہو، اسی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں جتنا مرضی اماں کو اپنی بات پر راضی کرنے کی کوشش کرتی، مجھے پتا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں مانیں گی جب تک وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اماں کی یہی عادت مجھے بہت زہر لگتی تھی۔ وہ ہر بات میں ہی ثبوت تلاش کرتی تھی اور اپنی عقل کو کبھی بھی کام میں لانے کی زحمت ہی نہیں کرتی تھی۔ میں پچھتا رہی تھی میں نے اماں کو اس بارے میں کیوں بتایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اماں کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، جو کہ میری بہن سے کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ مجھ سے بہت عجیب اور بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کون سی عورت کو دیکھ لیا ہے اور اس کا کون سا بچہ اس موئی عیسائی کے گھر پر موجود ہے۔ اماں جھنجھلا کر یہ سب کہہ رہی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس وقت ان دونوں ماں بیٹی کا سامنا کر کے اپنے لیے مزید مشکل پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ابھی اور اسی وقت میں ان کے سامنے چلی گئی تو وہ دونوں ہی میری بے عزتی کرنا شروع کر دیں گی، اور پھر
थोड़ी ही देर के बाद वो मुझे एक पागल का खिताब दे देंगी। मेरी बड़ी बहन तो वैसे ही मुझे नापसंद करती थी और उसकी यही कोशिश होती थी कि वो हर वक्त ही मेरी बेइज्जती करवाती रहा करे। सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं उसे वक्त नहीं देती थी और ना ही उसके बच्चों को उस तरह से प्यार करती थी जैसे बाकी बहन भाई करते थे। अब मैं क्या करती? मेरे अपने ही करने के बहुत सारे काम होते थे, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं किसी से मिलूं या किसी के बच्चों को प्यार करूं। हाँ, अगर वो कभी मेरे पास चले आते तो मैं उन्हें गले से लगा लेती और गोद में बिठा देती, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। घर में सिर्फ अब्बा ही थे जो मुझे सराहते थे और जो मेरी तारीफें करते थे। वो जब भी मुझे देखते थे तो कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं बल्कि ये मेरा बेटा है। और अब्बा की यही बातें सुनकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था और उनका यही जुमला सुनकर मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता था। दरअसल मैं कुरान पाक की तालीम सीखने के अलावा छोटे मोटे काम भी करती थी जिससे घर का अच्छा खासा खर्चा निकल आता था और अब्बा को बहुत आसानी हो जाती थी। सबसे बड़ा काम तो ये था कि मुझे सिलाई में बहुत दिलचस्पी थी और मेरी ये सलाहियत थी कि मैं जब भी कोई डिज़ाइन एक बार देखती तो वो डिज़ाइन मेरे दिमाग में फिट हो जाता और फिर मैं बिल्कुल उसी तरह का ही लिबास तैयार कर लेती। पहले तो मोहल्ले वालों को इस बारे में पता नहीं था। जब मोहल्ले की लड़कियों को इस बारे में पता चला तो वो हर रोज़ ही मेरे पास एक नया सूट लेकर आने लगी। वो मुझे जो भी डिज़ाइन कहती मैं बगैर किसी चूं चरा के खामोशी से वो डिज़ाइन बना देती। मेरे लिए ये सब कुछ मुश्किल नहीं था क्योंकि ये मेरा पसंदीदा काम था और मुझे इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी थी। इसी वजह से मैं बहुत शौक से ये सब कुछ करती थी। पहले मैं सिलाई के कम पैसे लेती थी लेकिन अब मैंने पैसे भी बढ़ा दिए थे। मुझे इसका मशवरा मेरी दोस्त ने ही दिया था। उसने मुझे कहा था कि ये सब लड़कियां तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हैं। दर्जी के पास अगर ये चली जाएं तो वो इनसे जितने पैसे मांगेगा ये खामोशी से दे देंगी। तुम इतनी ज़्यादा इनके सूटों पर मेहनत करती हो, इसके बावजूद भी ये तुम्हें सिर्फ आम सिलाई के पैसे देती हैं। उसी की बात सुनकर ही मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ा और मैंने पैसे बढ़ा दिए। जब से मैंने काम शुरू किया तब से घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। घर से गुर्बत खत्म हो गई थी। मैं खुद चूंकि तालीम हासिल नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मुझे तालीम की अहमियत के बारे में पता था। इसीलिए मैं अपने बहन भाइयों को दीन की तालीम के अलावा स्कूल की तालीम भी दिलवाने लगी। मैंने अपने तीनों बहन भाइयों का दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया। जब मेरी बहन को इस बारे में पता चला तो उसने बहुत वावेला मचाया और कहा कि तुम लोग इन बच्चों पर क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, इससे तो अच्छा है कि इन्हें कोई हुनर सिखा दो, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर तालीम काम नहीं आती, हमेशा हुनर ही काम आता है। अपनी बहन की बातें मैंने बहुत ही तहम्मुल से सुनी और फिर उसे जवाब दिया कि तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, तुम अपने शौहर की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे शौहर के पास भी तो हुनर भी था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? न सिर्फ उसका कारोबार ठप हो गया बल्कि अब उसे कहीं कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। मेरी बात सुनकर मेरी बहन आप दीदा हो गई और अम्मा को शिकायत लगाते हुए कहने लगी, आप देख रही हैं इसकी कितनी जबान चल रही है। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर में आया करूं तो इसको खामोश करवा दिया करें, क्योंकि मुझसे इसकी ये तल्ख बातें नहीं सुनी जाती। मेरा सब्र जवाब दे गया है। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, ये मेरे हाथों का वास्ता है, खुदा के लिए अपनी जबान पर काबू रखा करो। तुम्हारी बहन चंद लम्हे चैन करने के लिए इस घर में आती है, इस दौरान भी तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आइंदा इससे बात ही नहीं करूंगी। मुझे भी गुस्सा आ गया था, मगर मेरी आदत नहीं थी कि मैं किसी के सामने अपने गुस्से का इजहार करूं या किसी को डांटूं। मुझे जब भी गुस्सा आता था मैं खामोशी इख्तियार कर लेती थी या सब लोगों से अलग हो जाती थी ताकि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। थोड़े ही दिनों के बाद मेरी बहन के शौहर ने हमसे उधार लिया और एक नया कारोबार शुरू कर दिया। इस बार उसे इस कारोबार में कामयाबी मिली और उसने काफ़ी हद तक अपने पुराने नुकसान को भी भर लिया। मेरी बहन बहुत खुश थी। उसके तो पाँव ज़मीन पर नहीं लगते थे और वो हमेशा ही मेरे सामने बहुत अजीबोगरीब बातें करती थी, जैसे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। मगर मैंने कभी भी उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी हैसियत क्या है और अपनी हैसियत के मुताबिक जीना मुझे अच्छी तरह से आता था। उस रात में जाए नमाज पर बैठी अपने रब से इसी बारे में बात कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि अगर ऐसी कोई भी बात है तो मेरा इस सब से पीछा छूट जाए, क्योंकि मैं जन्नत से बहुत खौफ खाती थी।
میں نے ایک بار اپنے دوست سے سنا تھا کہ جب جنات کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتی تھی کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، پھر بھی احتیاط کرنا انسان کا فرض ہے۔ نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی۔ کمرے میں جانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، چونکہ گرمیاں تھیں اور لائٹ گئی ہوئی تھی، اسی لیے کمرے میں صرف اور صرف مچھر سے نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں چھت کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی چھت پر جا کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ میرے جسم کو بہت سکون مل رہا تھا۔ پورا دن کام کرنے کی وجہ سے جو تھکن کا احساس تھا وہ احساس یکدم ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر صرف اور صرف گہرا سکون تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے نیند آ رہی تھی، جبکہ اب میری نیند بھی اڑ چکی تھی اور بے چینی کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحے میں اسی حالت میں ہی کھڑی رہی۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے سامنے والی چھت پر کوئی لڑکا کھڑا۔ غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک مرد کھڑا ہوا نظر آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی کیونکہ اب وہ لڑکا مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی۔ بلب کی جب ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو چند لمحوں کے لیے تو میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت شخص تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھے ہی چلے جا رہا تھا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنی دوری کے باوجود بھی میں اس کا چہرہ اتنا صاف دیکھ پا رہی تھی۔ کہیں اسی بوڑھی عورت کا بیٹا تو نہیں؟ اچانک ہی میرے دل میں یہ بات آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک بے بسی تھی جس نے میرے پورے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے قابو میں نہیں بلکہ کسی اور کے قابو میں ہوں اور کوئی اور انسان مجھے میری مرضی کے خلاف چلا رہا ہو۔ کافی دیر تک میں اسی حالت میں کھڑی رہی اور اسی لڑکے کو دیکھتی رہی۔ اب اچانک ہی مجھے بہت عجیب سی شے محسوس ہونے لگی تھی۔ اب وہ لڑکا مجھے اپنی آنکھوں کے قریب دکھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا، جبکہ جگہ ابھی بھی وہیں تھی۔ وہ ایک چھت پر ہی موجود تھا مگر وہ چھت آہستہ آہستہ میرے بہت قریب آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ میں زور سے پیچھے کی طرف جا گری۔ میری آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں سے کوئی سرخ رنگی چیز نکلنے لگی۔ جب میں نے ہاتھ لگایا اور بلب کی روشنی میں دیکھا تو وہ خون تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ میں بھاگتی بھاگتی نیچے کی طرف گئی۔ سارے گھر والے اٹھ گئے۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آدھی رات کے وقت شور مچایا ہوا ہے؟ اماں کی بات سن کر میں ان کے گلے لگ گئی اور انہیں کہنے لگی، میری آنکھوں سے خون نکل رہا ہے اور یہ سب کچھ اسی جن کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے اپنا سار دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے، بس کر جاؤ تم نے ہمارے دن رات کو سکون برباد کیا ہوا ہے۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا کہ جنات نہیں ہوتے، یہ سب صرف انسان کا وہم ہے، اور تم رات کے اس وقت چھت پر کر کیا رہی تھی؟ اماں کی بات سن کر میں گڑبڑا گئی۔ اماں نے مجھے رات کے وقت چھت پر جانے سے منع کیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہیں جنات میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے محلے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور رات کو چھت پر لڑکے سوتے تھے، تو یہ امکان تھا کہ کوئی لڑکا ہماری چھت پر بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس دوران میں وہاں پر اکیلی موجود ہوتی تو کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امی اب مجھے کٹہرے میں کھڑا کیے مجھ سے سوال پوچھ رہی تھی۔ چھت پر جانے سے پہلے میں یہ بات بھول چکی تھی کہ امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ اب جب امی دوبارہ سے مجھ سے اس بارے میں بات کرنے لگی تو میں نے ابا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ابا بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے امی کو کمرے کے اندر جانے کا کہا۔ امی اب حیرانگی سے ابا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے نہیں اسے کمرے کے اندر بھیجیں، دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہر وقت اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایک دن یہ پاگل ہی نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے امی مزید کچھ کہتی ہیں، ابا نے اونچی آواز میں امی کو کہا کہ بیگم آپ جلدی سے کمرے کے اندر جاؤ، میں تمہیں بار بار ایک ہی بات نہیں کہہ سکتا،
زندگی میں پہلی بار میں نے ابا کو اونچی آواز میں چلاتے دیکھا تھا، وہ بھی اپنی ماں پر۔ میرے اماں کا منہ حیرت سے کھل گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئیں۔ مجھے امی کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا ان کی بے عزتی کریں، مگر ابا نے نہ جانے کس کا غصہ اماں پر اتار دیا تھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے بھی ابا سے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے بھی ڈانٹنا شروع کر دیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کچھ کب سے شروع ہو رہا ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر ابا کی طرف دیکھا تو وہ نرم نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ میری بات کرنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور ابا کو بتایا کہ جس دن میں اپنی عیسائی دوست کے گھر گئی تھی، اس دن وہاں پر مجھے ایک بوڑھی عورت نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے ابا کو ساری کہانی سنائی۔ میری بات سن کر ابا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر مجھے کہنے لگے، چلو وہاں پر جا کر بیٹھو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابا کی باتوں سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا ان پر یقین رکھتے ہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ مجھے پہلے ہی ابا کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ ویسے ہی میں نے آج کے دن اپنے لیے اتنی زیادہ ٹینشن پال رکھی تھی۔ ابا میرے پاس بیٹھے اور مجھے کہنے لگے، اچھے اور برے جنات ہر جگہ پر ہی موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ جنات ہم لوگوں کی مدد کریں اور ہمیں پریشان نہ کریں تب تو ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بے شک ہمیں دکھائی دیتے رہیں، لیکن جب جنات انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیں تو یہ مسئلے والی بات ہوتی ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں عامل کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ جن زیادہ تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میرے ابا کے سوال کا جواب دیتی، اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ ابھی اور اسی وقت اپنے ابا کو انکار کر دو۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے نہ نکل گئی اور میں نے ابا کو کہا، نہیں، وہ مجھے پریشان نہیں کرتا، بلکہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ میں بہت پرسکون ہوں اور اپنی زندگی میں مگن ہوں۔ ابا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے تک تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت ڈر لگ رہا ہے اور تم بس کسی طرح اس سے اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتی ہو، جبکہ اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے ٹھیک بات کیوں نہیں بتاتی؟ کیا وہ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ابا بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر میرے چہرے کے تاثرات اس وقت چٹان کی طرح سخت تھے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، دراصل تب مجھے نیند بھی چڑھی ہوئی تھی اور نیند کی وجہ سے ہی شاید میں نے یہ سب کچھ بول دیا ہو۔ مجھے واقعی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ آنسو بھی میری آنکھوں سے بہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پر بھی اس جنذات نے اپنا کنٹرول کر لیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابا وہاں سے اٹھ گئے اور گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، مگر تم ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم سیدھی میرے پاس چل کر آنا۔ تمہیں اپنی ماں یا بہن کے پاس جانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہیں تانے ہی دیں گے اور تمہیں ہمیشہ ہی یوں محسوس کروائیں گی جیسے اس سب میں صرف اور صرف تمہارے دماغ کا قصور ہے۔ ابا کی بات سن کر میں تیزی سے سر ہاں میں ہلانے لگی۔ جب ابا وہاں سے گئے تو اچانک میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ میں گہرے سانس لینے لگی۔ میری طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی۔ اس دوران میں خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھتی رہی۔ اسی وقت میں نے دعاؤں کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چاروں طرف سکون پھیل گیا۔ اب مجھے بہت دور سے ایک آواز سنائی دے رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے خود سے دور مت کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہ آواز سن کر میں مزید گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، ان حالات میں کہاں جاؤں۔ ابا سے بات کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، کہنا کچھ اور چاہتی تھی، منہ سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی، کیوں میں نے اس وقت دعاؤں کا ورد نہیں کیا۔ اگر میں اس وقت دعاؤں کا ورد کر لیتی تو ابھی جو بے بسی سہ رہی تھی یہ ختم ہو جاتی۔ کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھی رہی۔ اب میں نے اپنے گرد ایک حصار باندھ لیا تھا، کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، میری زندگی دوبارہ سے پرسکون ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پرسکون زندگی کتنا بڑا طوفان لانے جا رہی ہے۔
वो भी मामूल की तरह का ही एक दिन था। मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी जब अचानक ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो वहाँ पर वही खूबसूरत लड़का खड़ा था जो मैंने उस दिन छत पर देखा था। इससे पहले कि मैं दुआओं का व्रत करती उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उसे हाथ जोड़ता देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर उसने अपना सर झुका लिया। यूं लग रहा था जैसे उसे अपनी बात कहने में शर्म महसूस हो रही है। अब के मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात भी इस तरह शर्मा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो बोला तो उसकी बात सुनकर मैं यकदम ही खुश हो गई। उसने मुझे कहा कि मैंने मुसलमान होना है। मैंने बेयकीनी से उसके बाजू को पकड़ा और जोर जोर से हिलाते हुए कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम वाकई मेरे हाथों मुसलमान होना चाहते हो? अब के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने मेरा हाथ अपने बाजू से अलग किया और मुझे कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे ही मुसलमान होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कि मैंने उसका बाजू पकड़कर गलती कर दी है, लेकिन फ़िलहाल शर्मिंदा होने का टाइम नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो और ये ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया और तुमने मुझे कहाँ देखा और तुम किस तरह से मेरे पीछे आए? मैंने उससे एक ही सांस में ढेर सारे सवालात कर डाले। मेरी बात सुनकर वो पहले तो मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, अगर तुम मुझे पहले मुसलमान कर दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें सारी बातें सच बताऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। वो जिनजात मुझे हद से ज़्यादा चालाक लग रहा था, मगर मुझे खुशी इस बात की थी कि अब मुझे उससे डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब तो मेरे जहन में एक तजस्सुस था कि मैं किस तरह से इसके बारे में जानूं। थोड़ी देर पहले उसने मुझसे जो मुतालबा किया था वो सुनकर तो मैं मज़ीद पुरजोश हो गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा उस जिनजात के बारे में जानना चाहती थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसे ज़मीन पर बैठता देखकर मैं भी मजबूरन उसके सामने बैठ गई और फिर मैंने उसे कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। मुझे हमेशा ही किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करने का बड़ा ही शौक़ था और अपना ये शौक़ मैं अपनी दोस्त अलीज़े को मुसलमान करके पूरा करना चाहती थी, मगर मुझे इस बात का मौका ही नहीं मिला। मुझे उस पर अफसोस भी था। अब इस ईसाई जिनजात को मुसलमान करके मेरा खौफ किसी हद तक ख़त्म हो गया था। मैंने उससे पूछा, अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कहाँ पर देखा और तुम क्यों मेरे पीछे आए? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम रोज़ अपनी दोस्त के बागीचे में आती थी, वहाँ पर दुआएं पढ़ती थी और फिर बैठकर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देती थी। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। जिनज़ादा मुझे कहने लगा कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं उस दिन तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारा दीवाना हो गया। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था ताकि तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर लूं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना कर लूं, लेकिन तुम उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाया। मगर तुम्हारी आवाज़ इस कदर खूबसूरत थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ पर मर मिटा और फिर जो कलाम तुम पढ़ रही थी और जो तर्जुमा तुम कर रही थी वो सारी चीज़ें मेरे दिल पर असर कर गईं और उसी वक्त ही मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे करीब जाना चाहता था, लेकिन तुम हमेशा ही अपने आप के गिर्द हिसार बांधे रखती थी। शायद तुम मदरसे जाकर ये सब कुछ सीखती थी, फिर अचानक ही तुमने मदरसे जाना छोड़ दिया और फिर इसके बाद तुम हिसार बांधना भी भूलने लगी। मैं हर वक्त तुम्हारी ताक में लगा रहता था कि किस वक्त मुझे मौका मिले और मैं तुमसे आकर बात कर सकूं। उस दिन भी तुम अपनी दोस्त के घर में अकेली थी और तुम्हारे गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने उस दिन भी तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी दादी वहाँ पर चली आई जिन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा था और मैंने उनको उसकी सज़ा भी दी। जिनजात की बात सुनकर मैंने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस बूढ़ी जिनजाती को तुम सज़ा कैसे दे सकते हो? जिनजात मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्हें कोकाफ वापस भेज दिया है। इसके साथ ही वो बोला, वैसे ये किसी तकलीफ से कम नहीं है कि आज़ादी की ज़िंदगी छोड़कर कोई जिनजात दोबारा से कैद में चला जाए। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा, क्या कोकाफ एक कैद है? जिनजात ने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, हाँ बिल्कुल, ये सच ही है, क्योंकि जितने भी जिन्नात वहाँ पर मौजूद हैं वो वहाँ के कबीले के सरदारों के पाबंद होते हैं।
وہ کوئی بھی کام قبیلے کے سردار کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی جنذات وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے لیکن قبیلے کا سردار اسے پکڑ لے تو اسے وہیں جلا دیا جاتا ہے۔ جو جنذات وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ حد سے زیادہ باغی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی آ کر وہ بغاوت سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے عاملوں کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں، جبکہ جو جنذات اپنے قبیلے کے سردار کا حکم مانتے ہیں، جن جنذاتوں کو قبیلے کا سردار دنیا میں جانے کی اجازت دیتا ہے، صرف وہی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ میں نے اس جنذات سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں بھاگ کر آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عامل تمہیں اپنے قبضے میں کر لے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ میں ابھی تک کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پھنسا۔ پھر اس نے مجھے دیکھ کر آنکھ ماری۔ اس کی یہ حرکت مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے اسے ڈانٹا اور اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم نے چھچوری حرکتیں چھوڑی اور پھر سے شروع کر دیں۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری ساری عبادتیں ضائع چلی جائیں گی۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، ملکہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ ایسا دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آنے لگی۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی یکدم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اب ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ہر روز ہی مجھے اپنے تکیے کے نیچے پیسے ملتے جو میں خاموشی سے اماں کے حوالے کر دیتی تھی۔ اماں یہی سمجھتی تھی کہ میں نے کوئی اور کام شروع کر دیا ہے۔ اماں زیادہ اب مجھ سے اس بات کا سوال نہیں کرتی تھی کہ تم پیسے کہاں سے لاتی ہو، کیونکہ اماں کو اس بات کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں کوئی بھی حرام کام نہیں کر سکتی۔ ابا کو بھی مجھ پر بھروسہ تھا۔ وہ صرف اور صرف میری حوصلہ افزائی کرتے تھے اور میری تعریفیں کرتے تھے۔ پچھلے کچھ ہی دنوں سے میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ اب جنزادہ پہلے کی طرح مجھ سے ملنے نہیں آتا۔ اب وہ مجھے بہت کم وقت دیتا تھا، جبکہ مجھے اس کی بہت بری طرح سے عادت ہو گئی تھی۔ میں نے نہ صرف اسے قرآن پڑھانا سکھایا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تمام اصول سکھا دیے تھے اور اسلام کے تمام ارکان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب میں اس کی اس حالت تک عادی ہو گئی تھی کہ اس سے بات کیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ پچھلی کچھ راتیں میں جاگ کر ہی گزار رہی تھی۔ مجھے شدت سے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے واقعی اس جنذات سے دل لگا کر اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے تھا اور اس کو اتنی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ میرے دماغ پر اس حد تک قبضہ کر لیتا کہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگے۔ خیال اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں بس ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی تھی اور ہر وقت ہی خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ چونکہ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے، اسی لیے اب میں انہیں سلائی کا کام بھی بہت کم کر دیا تھا۔ ایک دن امی حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم سلائی بھی نہیں کرتی، پھر بھی تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اماں کی بات سن کر میں نے خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر میں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ میری آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور میرے ذہن میں وہی جنزادہ چل رہا تھا۔ اماں نے میرے کاندھے سے مجھے پکڑا اور مجھے ہلایا اور کہنے لگی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم کون سی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو؟ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر امی پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے میرے پیچھے آئیں، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ جنذات کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سوگ پھیلا ہوا تھا اور وہ بہت زخمی تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور مجھے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں اب دوبارہ تم سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آ پاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری کتنی عادت ہو گئی ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، دراصل مجھے ایک عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ قبیلے کے سردار نے اسے اس شرط پر میرا پیچھا چھڑوایا ہے کہ میں دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر انسانوں کی دنیا میں نہیں آؤں گا۔ میرے پاس قبیلے کے سردار کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے وہ اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ کر گیا، جس میں ایک انگوٹھی اور
दूसरा एक ब्रेसलेट था